غور سے سنیے گا اس واقعے کو. وہ شخص تلاش میں نکلا، اپنے گاؤں میں دیکھا، قرب و جوار میں دیکھا، شہروں میں دیکھا، بڑے بڑے محلات میں رہنے والوں کو دیکھا، ہر ایک کے پاس جاتا، پوچھتا کیا حال ہے، کیسی زندگی گزر رہی ہے. تو ہر شخص یہی کہتا مجھے فلاں پریشانی ہے، مجھے فلاں پریشانی ہے، مجھے فلاں پریشانی ہے. وہ بیچارہ بالکل تنگ آ گیا کہ میں اتنے بڑے بڑے مالداروں کے پاس جا رہا ہوں، ہر ایک کوئی نہ کوئی پریشانی بیان کر رہا ہے. اتفاق سے اس کی نظر ایک جوہری پر پڑی، سونے چاندی کا مالک، سونے چاندی کی تجارت کرنے والا. اس نے دیکھا اس کی بلڈنگیں تو عالیشان ہیں، اس کے نوکر چاکر بھی بہت زیادہ ہیں، اس کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا ہے، یہ سکون کی حالت میں ہوگا، یہ اطمینان کی حالت میں ہوگا. چلو مجھے ایک بندہ مل گیا ہے، اب میں تیسرے دن جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملوں گا میں کہہ دوں گا کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ فلاں جوہری جیسا اللہ مجھے بنا دے. لیکن پھر دل میں آیا کہ ذرا اس جوہری سے بھی تو پوچھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی کسی بیماری میں مبتلا ہو، یہ بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہو. میں یہ کہہ دوں کہ مجھے اس جیسا اللہ بنا دے، میں بھی اس پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں. چنانچہ اس جوہری کے پاس گیا جسے اللہ نے بے شمار بہت سارے نوکر چاکر، عالیشان بلڈنگیں، محلات اللہ نے اسے دے رکھا تھا. جب اس جوہری کے پاس گیا، ملاقات کی، سارا واقعہ بیان کیا اور کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسا دعا کرواؤں، اللہ مجھے آپ جیسا بنا دے. اس کے ہوش اڑ گئے. وہ بیچارہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہتا ہے اللہ کے واسطے مجھ جیسا ہونے کی دعا مت کرنا، میں جس پریشانی میں ہوں شاید کوئی اور مجھ جیسا ہو جو اتنی زیادہ پریشانیوں کے عالم میں زندگی گزار رہا ہو. اب تو یہ پریشان ان کو کیا ہو گیا، ان کے پاس تو نوکر چاکر ہیں. کہنے لگا بات کیا ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، آپ تو بڑے عیش میں نظر آ رہے ہیں، آپ تو بڑے آرام میں نظر آ رہے ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ کو اللہ نے کس چیز کی کمی دے رکھی ہے. غور سے سنیے گا. وہ جوہری کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا، اتنی دولت، یقیناً میرے پاس دولت ہے، یقیناً میرے پاس یہ آل و اولاد ہے جو تم دیکھ رہے ہو، سب کچھ ہے. ذرا میرا واقعہ سننا. ایک موقع تھا، ایک مرتبہ میری اہلیہ کی طبیعت خراب ہوئی، اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ وہ بستر مرگ پر پڑی ہوئی ہے. ایسا لگتا تھا کہ اب اس کا آخری وقت چل رہا ہے. مجھے اس سے بے انتہا محبت تھی. میں اس کے قریب گیا، میں نے اس کی بے بسی کو دیکھا، میں پریشان ہو گیا. میرے آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہونے لگے. میری اہلیہ نے مجھے دیکھا، وہ کہنے لگی ارے بھائی تم کیوں رو رہے ہو، تمہیں پریشانی کس چیز کی ہے، میرے مرنے کے بعد تمہیں بہت ساری حسین و جمیل مل جائیں گی، تم مردوں کا کیا بھروسہ، میرے مرنے کے بعد تم تو دوسری شادی رچا لو گے، دوسرا نکاح کر لو گے، یہ ظاہری آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جوہری کہتا ہے چونکہ مجھے بے انتہا محبت تھی، مجھے یہ یقین دلانا تھا کہ تیرے سوا مجھے کسی سے محبت نہیں ہے، میں بے انتہا محبت میں غرق تھا. میں نے اطمینان دلانے کے لیے اپنے پیشاب کے مقام کو کاٹ دیا اور کہنے لگا کہ دیکھ اب تو تجھے یقین آ گیا کہ میں تیرے بعد اب کسی اور سے نکاح نہیں کروں گا. وہ کہتی تو ہے کہ ہاں اب تو مجھے یقین آیا. اللہ کی مصلحت، اللہ کی حکمت کہ اس کی بیوی صحت یاب ہو گئی. وہ جوہری کہتا ہے اے انسان
دیکھ رہا ہے یہ میری نہیں ہے، یہ میرے نوکروں کی دین ہے، میں اس لائق نہیں کہ میں اپنی بیوی کے پاس رہوں، یقیناً میری عزت کے ساتھ یہ میرے نوکر کھلواڑ کر رہے ہیں، لیکن اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے میں اس بات کو کسی اور سے نقل نہیں کرتا ہوں، اس لیے اللہ کے واسطے مجھ جیسا ہونے کی دعا مت کرنا۔ اب اس جوہری کو سمجھ میں آ گیا کہ واقعی دولت میں سکون نہیں ہے، عہدے میں سکون نہیں ہے، اقتدار میں سکون نہیں ہے۔ تیسرے دن جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا بتاؤ، کسی کا نام بتاؤ میں دعا کر دوں اللہ اس جیسا تجھے بنا دے۔ اب وہ شخص کہتا ہے نہیں نہیں، بس آپ یہ دعا کر دیں اللہ مجھے نیک بندہ بنا دے۔ انہوں نے دعا کی، وہ ایک اللہ کے بزرگ ہوئے۔ تو یاد رکھو حقیقت یہ ہے کہ دنیا داری میں سکون نہیں ہے، دنیا داری میں سکون نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کی حالت یہ ہے کہ انسان کی ایک آرزو پوری نہیں ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، انسان کی ایک تمنا پوری نہیں ہو رہی ہے تیسری شروع ہو جا رہی ہے۔ ایک انسان آج سائیکل پر چل رہا ہے، اس کی تمنا ہے موٹر سائیکل مل جائے، موٹر سائیکل پر چلتا ہے چاہتا ہے مجھے چار پہیا فور ویلر مل جائے، اگر وہ گھاس پھوس کے گھروں میں رہ رہا ہے چاہتا ہے میرے پاس محلات ہو جائیں۔ تو یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی ایک آرزو پوری نہیں ہوتی دوسری شروع ہو جاتی ہے، اور انسان تقدیر پر راضی نہیں ہے، لہذا چاہتا ہے ہماری یہ بھی تمنا پوری ہو جائے، یہ بھی تمنا پوری ہو جائے، یہ بھی تمنا پوری ہو جائے، اور انسان کی تمام تمناؤں کا پورا ہونا یہ ناممکن ہے، دشوار ہے، لہذا اس کا نتیجہ پریشانی ہے۔ مسلمانوں دولت میں سکون نہیں ہے، خصوصاً آج کے اس دور میں، آج کے اس ماحول میں آپ اپنے بغل والے پڑوسی سے پوچھئے بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، کوئی بندہ شاید ایسا مل جائے جو اللہ کا شکر ادا کرے اپنی کوئی پریشانی نہ بتائے، ورنہ ہر شخص یہی کہے گا ہمیں تو پڑوسی سے شکایت ہے، ہمیں تو اولاد سے شکایت ہے، ہمیں تو دوست و احباب سے شکایت ہے، ہمیں تو اپنی گھر والی سے شکایت ہے، ہم تو روزی سے پریشان ہیں، ہم تو کاروبار سے پریشان ہیں۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو پریشانیاں نہ بتلاتا ہو، جبکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ نے آج جو ہمیں اسباب دیے ہیں، اللہ نے جو آج ہمیں دولتیں دی ہیں، اللہ نے راحت کا جو سامان آج ہمیں دیا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ذرا سوچنا، آج ایئر کنڈیشن، فریج، کولر، اللہ نے ایسے ایسے انعامات دیے ہیں جن کا تصور ہمارے آباء و اجداد کو نہیں تھا، لیکن ہم سے زیادہ کہیں سکون میں ہمارے آباء و اجداد رہتے تھے، اور آج جس کے پاس جتنی دولت ہے وہ اتنا ہی زیادہ پریشان ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے یورپ کا نام سنا ہوگا، یورپ والوں پر لوگ فخر کرتے ہیں، وہاں عیش پسندوں کو، جو عیش پسند ہیں ان کے لیے جنت کہا جاتا ہے، جو پوری دنیا کے محروم قسم کے لوگ ہیں، جو پچھڑے طبقے کے لوگ ہیں، وہ ان لوگوں پر رشک کرتے ہیں، یورپ میں رہنے والوں پر رشک کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، اگر آپ وہاں کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوں گے، اگر آپ نے اخبارات اور چینلوں پر دیکھا ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ سب سے زیادہ پریشان حال ہیں، وہ لوگ قابل رحم زندگی گزار رہے ہیں، ان کی بے اطمینانی کا یہ عالم ہے، ان کے اضطراب کا یہ عالم ہے، ان کی پریشانی کا یہ عالم ہے کہ بسا اوقات اپنے گھروں کو تبدیل کر دیتے ہیں
اور یہی تک نہیں، بسا اوقات اپنی بیویوں کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں سکون مل جائے، لیکن وہاں کے لوگوں کو سکون نہیں ہے۔ اب اس انسان نے، اس ترقی یافتہ کہنے والے ملکوں نے سکون کی تلاش میں ایسے ایسے راستے اختیار کیے، غلط راستے اختیار کیے، ناجائز راستوں کو اختیار کیا، لیکن سکون نہیں مل پایا۔ جس نے یہ سوچا تھا کہ اقتدار مل جائے گا، سکون مل جائے گا، اقتدار ملنے کے بعد پتہ چلا کہ یہاں تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکون نہیں ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکون نہیں ہے۔ جس نے یہ سوچا تھا ہم مالدار ہو جائیں گے، ہم دولت والا ہو جائیں گے، سکون مل جائے گا۔ مسلمانوں، آج کے جو سرمایہ دار ہیں، جو مالدار ہیں، انہیں سونے کے لیے خواب آور گولیاں کھانی پڑتی ہیں، انہیں نیند نہیں آتی ہے راتوں کو، وہ پریشان رہتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ سکون مل جائے گا ہمیں اگر ہماری جنسی خواہشات کو پوری کر دی جائے، اگر ہماری شہوتوں کو پوری کر دی جائے، ہمیں سکون مل جائے گا۔ چنانچہ اس سکون کے حصول کے لیے یورپ اور امریکہ کے اندر زنا کو عام کر دیا گیا، زنا کو قانونی تحفظ حاصل ہے، وہاں پر جب چاہیں، جس سے چاہیں، جہاں چاہیں زنا ہو سکتا ہے، آپس میں بیویوں کا تبادلہ ہو سکتا ہے، کرائے پر عورتیں مل سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیے وہاں کا یہ حال ہے کہ ہر منٹ پر قتل ہو رہا ہے، ہر منٹ پر زنا بالجبر ہو رہا ہے، ہر منٹ پر کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ جس نے یہ سوچا تھا کہ اگر ہم نے منشیات کا استعمال کر لیا، اگر ہم نے نشیلی چیزوں کا استعمال کر لیا، ہمیں سکون مل جائے گا۔ مجھے بتاؤ کہ نشیلی چیزوں نے کتنے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، نشیلی چیزوں نے، شراب نے کتنے نوجوانوں کو گھاٹ کے اوپر موت کے گھاٹ پہنچا دیا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، ان تمام چیزوں کو انسانوں نے اختیار کیا، مسلمانوں نے بھی اختیار کیا۔ سب نے یہ سوچا تھا کہ اقتدار سے سکون ملے گا، دولت سے سکون ملے گا، منشیات سے سکون ملے گا، شراب سے سکون ملے گا، خواہشات کی تکمیل سے سکون ملے گا، لیکن اس انسان کو کہیں سے بھی سکون نہیں ملا۔ اب انسان کے پاس، اب اس بھولے بھالے انسان کے پاس اللہ کی طرف سے پکار آتی ہے، اللہ کہتا ہے، اے میرے بندو، تم نے دولت کے انبار لگا لیے مگر تجھے سکون نہیں مل سکا، تم نے اقتدار حاصل کر لیا مگر تجھے سکون نہیں مل سکا، تم نے رقص و سرور کی محفلوں کو سجایا مگر تجھے سکون نہیں مل سکا، تم نے عیاشی عریانیت کی حد کر دی ہے، بدکاری کی حد کر دی ہے، تم نے اپنی نوجوان بہنوں بیٹیوں کو مارکیٹ کے اندر ایسے لباس میں بھیجا ہے، شاید اگر ننگا بھیجا ہوتا تو اتنی شرم نہیں آتی ہے، تم نے سب کچھ کر لیا مگر تجھے سکون نہیں مل سکا۔ اے انسان، تم نے شراب کو بھی عام کر لیا مگر تجھے سکون نہیں مل سکا، تم نے جوئے سٹے کا بازار گرم کر لیا مگر تجھے سکون نہیں مل سکا۔ اے انسان، تم نے نت نئے فتنوں کا ایجاد کیا ہے، نئے نئے لباس تم نے اپنائے ہیں مگر تجھے سکون نہیں مل سکا۔ اے انسان، تو چاند پر بھی جا پہنچا مگر تجھے سکون نہیں مل سکا۔ اے انسان، تو نے سائنسی علوم سے بڑی بڑی مشینیں حاصل کر لی ہیں مگر تجھے سکون نہیں مل سکا۔ یہ رب کی طرف سے آواز آتی ہے، یہ رب کی طرف سے آواز آتی ہے، اے بھولے بھٹکے انسان، آ میرے دروازے پر آ، میرے سامنے آ، میرے سامنے جھک، یاد رکھ تیری ضروریات کا کفیل میں ہوں، یاد رکھ تجھے سکون دینے والا میں ہوں، میرے پاس سکون کا خزانہ ہے، عزت میرے ہاتھ میں ہے، ذلت میرے ہاتھ میں ہے،
ارے بھولے بھٹکے انسان، تو کانٹوں پر بیٹھا ہوا ہے، کانٹوں پر بیٹھا ہوا ہے اور چاہتا ہے مجھے چبھن بھی نہ ہو۔ تم نے پٹرول چھڑک کر کے آگ لگایا ہے اور چاہتا ہے معاشرے میں آگ نہ چلے۔ تم گندگی کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ہو اور چاہتے ہو کہ مجھے خوشبو مل جائے۔ تم نے اللہ کو بھلایا ہے، تم نے اپنے خالق کو بھلایا ہے، تم نے اس کائنات کے رب کو بھلایا ہے اور چاہتا ہے کہ سکون مل جائے گا۔ نہیں مل سکتا ہے، نہیں مل سکتا ہے۔ اے بھولے بھٹکے انسان، یاد رکھ ان دولتوں میں سکون نہیں ہے، ان اقتدار میں سکون نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، اے سکون کے طلبگاروں، اے سکون چاہنے والوں، اے راحت کو حاصل کرنے والوں، آؤ میں اعلان کرتا ہوں، میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں، میں تمہیں علاج بتاتا ہوں۔ تمہارے دل کو راحت پہنچے گی، تمہارے گھروں میں سکون آئے گا، تمہارے معاشرے میں سکون آئے گا۔ الا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن اعلان کر کے کہتا ہے، رب فرماتا ہے سنو، اگر سکون ملے گا، اگر سکون ملے گا تو میری یاد کی چھاؤں میں ملے گا، اگر سکون ملے گا تو میرے ذکر میں ملے گا۔ آؤ میرا تذکرہ کرو، مجھے یاد کرو، سکون میں دینے والا ہوں۔ اب آپ سوچیں گے اللہ کی یاد ہے کیا؟ تو اللہ کی یاد تو اللہ کو یاد کرنا، تلاوتیں کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی یاد میں داخل ہیں۔ لیکن اللہ کی یاد کا مطلب سمجھو اگر سکون چاہتے ہو۔ اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ اے انسانوں، مسلمانوں، جہاں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، اپنے ذہنوں میں یہ بٹھاؤ، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم نے کسی پر زیادتی کی ہے، اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے، اگر ہم نے کسی کو گالی دی ہے، اگر ہم نے کسی کی غیبتیں کی ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہوگا۔ جس وقت تمہارے ذہنوں میں یہ تصور بیٹھ جائے گا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، یاد رکھو تمہارے دلوں کو سکون مل جائے گا۔ اس لیے آئیے ہم سب مل کر کے اس جلسے میں یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ہر وقت یہ مستحضر رکھیں گے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے، کب یہ زندگی اللہ لے لے